اور مجھے خوشی ہے کہ صف بندی ہو گئی ہے. ایک طرف لکیر کھنچ گئی ہے اور بڑی واضح لکیر ہے. وہ والے باپ سے ووٹ لے لیے جو اپنے باپ کی اجازت کے بغیر کسی کا ساتھ نہیں دیتا, تو آپ محمد نواز شریف صاحب سے مانگ لیتے. یہ پہلی دفعہ دیکھا ہے کہ لیڈر آف دی اپوزیشن جو ہے وہ حکومتی ارکان, سرکاری ارکان سے مل کے بن رہا ہے. اگر آپ نے تابعداری کرنی ہے, اگر آپ نے سلیکٹ ہونا ہے, تو پھر آپ کو عمران خان کی پیروی کرنی چاہیے. میں نے پی ڈی ایم کا بنیاد رکھا. میں تو چاہوں گا کہ پی ڈی ایم کا اتحاد برقرار رہے. سلیکٹڈ کی بات ہے, وہ تو لفظ میں نے دیا ہے, تو میں جانتا ہوں کہ وہ کس پہ استعمال ہونا بنتا ہے اور کس پہ استعمال ہونا نہیں بنتا. مسلم لیگ نون اگر مانے اور پی ڈی ایم اگر مانے تو ہم پنجاب کے اندر تبدیلی لے آئیں. پرویز الہی صاحب کو یا کسی اور کو ہم چیف منسٹر بنا دیں. اس بیانیے پہ سے ہم نہیں ہٹیں گے, چاہے اس کے بدلے ہمیں اقتدار ملتا ہو. میاں صاحب نے اس کا صاف انکار کر دیا. پنجاب کا وزیر اعلیٰ, میں تو بالکل سمجھتا ہوں کہ سب سے پہلے حق جو ہے وہ نون لیگ کا ہے. قائد حزب اختلاف پنجاب میں حمزہ شہباز ہے, ان کا حق بنتا ہے اور بنتا تھا. اگر کسی وجہ سے وہ حمزہ شہباز صاحب کو نہیں بنانا چاہتے ہیں یا نہیں بنا سکتے ہیں, تو تب ہمیں اس صورت میں مسلم لیگ کیو کے ساتھ, پرویز الہی کے ساتھ بھی ضرور بات کرنا پڑے گا. میں اپنے نون لیگ کے دوستوں کو ریکویسٹ کروں گا کہ ذرا سا پانی پی لے, لمبے لمبے سانس لے, حوصلہ رکھے. السلام علیکم ناظرین, پروگرام معذرت کے ساتھ میں ہوں شاہد متلا. سینٹ میں اپوزیشن لیڈر کے تقرر کے بعد اپوزیشن کی سیاست انتہائی دلچسپ مراحل میں داخل ہو گئی ہے. مریم نواز صاحبہ نے آج یوسف رضا گیلانی صاحب کو سلیکٹڈ کہہ دیا. انہوں نے کہا کہ پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ سینٹ کے اپوزیشن لیڈر کے لیے حکومت اپوزیشن کے لیڈر کو سپورٹ کر رہی ہے. انہوں نے کہا کہ اب صف بندی واضح ہو چکی ہے, سب کو پتا چل گیا ہے کہ عوام اور آئین کی جنگ کون لڑ رہا ہے, اور لکیر یہ بھی واضح ہو گئی ہے کہ کس نے جمہوریت کو نقصان پہنچایا ہے. انہوں نے پیپلز پارٹی کا نام لیے بغیر کہا کہ پیپلز پارٹی کو اگر تابعداری کرنی ہے تو وہ عمران خان صاحب کی طرح تابعداری کریں, اور جمہوریت کو انہوں نے نقصان پہنچایا ہے ایک چھوٹے سے عہدے کے لیے. انہوں نے کہا کہ اگر یہ عہدہ چاہیے تھا پیپلز پارٹی کو تو نواز شریف کو بھی ریکویسٹ کی جا سکتی تھی. نواز شریف صاحب جنرسلی پیپلز پارٹی کو الاؤ کر دیتے اور مسلم لیگ نون پیپلز پارٹی کے امیدوار کو ووٹ دے دیتی. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پیپلز پارٹی کے لیے سینٹ میں اپوزیشن لیڈر کا عہدہ اتنا زیادہ اہم کیوں تھا. اس حوالے سے بلاول بھٹو زرداری صاحب نے آج اسٹیٹمنٹ بھی دیا. پریس کانفرنس کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ چونکہ مسلم لیگ نون کے جو کینڈیڈیٹ تھے وہ انتہائی متنازع تھے, ان کو ووٹ نہیں دیا جا سکتا تھا. یوسف رضا گیلانی صاحب زیادہ موزوں کینڈیڈیٹ تھا, اور دوسری بڑی وجہ یہ ہے کہ نیشنل اسمبلی میں مسلم لیگ نون کے پاس عہدہ موجود ہے اپوزیشن لیڈر کا, اور اسی طرح سے پی اے سی میں بھی چیئرمین جو کمیٹی ہیں وہ بھی مسلم لیگ نون کے ہیں. دوسری طرف سوشل میڈیا پر بہت زیادہ تنقید پیپلز پارٹی پر ہو رہی ہے کہ پیپلز پارٹی نے ایک چیز ڈیسائیڈ کی لیکن اس سے بیک آؤٹ کر گئی, اور یہ سیاستدانوں کی ساکھ پر بھی ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے. یہ کس طرح سے آگے جا کے پیپلز پارٹی اس سے نبرد آزماں ہو سکے گی. اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ پیپلز پارٹی پر شاید آصف علی زرداری سب پر بھاری ہیں, اور پیپلز پارٹی پر آصف علی زرداری ہی بھاری ہیں. مریم نواز صاحبہ نے بھی یہ بات کرتے ہوئے کہا کہ اگر بے اصولی کرنی ہو تو ہم پورے ملک پر بھاری ہو سکتے ہیں. دوسرا انہوں نے ایک اور بڑا اہم انکشاف کیا. انہوں نے کہا ہے کہ پیپلز پارٹی نے یہ پرپوزل دیا تھا پی ڈی ایم کے اجلاس میں کہ پرویز الہی صاحب کو پنجاب میں وزیر اعلیٰ بنایا جا سکتا ہے, لیکن نواز شریف نے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ اپوزیشن اور مسلم لیگ نون کسی بھی ایسی موو کا حصہ نہیں بنے گی جس میں اسٹیبلشمنٹ کسی طرح سے بھی انوالوڈ ہو یا کسی قسم کا رول پلے کر رہی ہو. دوسری جانب بلاول بھٹو زرداری صاحب نے اسی بات کو ریسپونڈ کرتے ہوئے کہا کہ مسلم لیگ نون کا حق ہے کہ پنجاب میں وزیر اعلیٰ ان کا ہونا چاہیے. اس سے پہلے بلاول بھٹو زرداری صاحب یا پیپلز پارٹی نے یہ بات نہیں کی تھی. ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی کہا کہ اگر مسلم لیگ نون وزیر اعلیٰ پنجاب کی تبدیلی میں دلچسپی نہیں رکھتی ہے اور کوئی انٹرسٹ نہیں ہے تو پھر پرویز الہی صاحب سے بات کی جا سکتی ہے. یہاں دو تین سوالات اٹھتے ہیں. کیا پرویز الہی صاحب حکومت کے خلاف سازش کر رہے ہیں؟ کیا وہ راضی ہیں کہ وہ حکومت کے وزیر اعلیٰ کو ہٹا کر اپوزیشن کے ساتھ مل کر وزیر اعلیٰ کی کرسی سنبھال لیں؟ اور کیا
مسلسل کاف لیگ حکومت کے خلاف سازش کر رہی ہے. ان تمام ایشوز پر بات کریں گے اور جس طرح سے حکومت کی جانب سے پیپلز پارٹی کی اس موو کو سپورٹ کیا جا رہا ہے اس میں کچھ نہ کچھ ضرور ہمیں کچھ چیزیں سسپیشیس نظر آ رہی ہیں. کل رانا تنویر صاحب میرے شو میں موجود تھے, وہ کہہ رہے تھے اب شک یہ ہو رہا ہے کہ یہ تمام گیم جو ہے یہ پلان ہوئی تھی. اس پر بھی بات کریں گے. آج بہت ہی زبردست پینلسٹ میرے ساتھ موجود ہیں. بیرسٹر علی ظفر صاحب سینئر رہنما ہیں پی ٹی آئی کے, ہمیں جوائن کر رہے ہیں. شہزاد چودھری صاحب سینئر تجزیہ کار ہیں, ہمارے ساتھ موجود ہیں. جاوید عباسی صاحب مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما ہیں, سابق سپیکر بھی ہیں, وہ بھی ہمیں جوائن کر رہے ہیں. فیصل کریم کنڈی صاحب سینئر رہنما ہیں, پاکستان پیپلز پارٹی کے سابق سپیکر ہیں, اور بلاول بھٹو زرداری صاحب کے بڑے کلوز بھی سمجھے جاتے ہیں. سب سے پہلے بیرسٹر علی ظفر صاحب, میں آپ سے شروع کر لیتا ہوں. آپ نے جو اپوزیشن لیڈر بنوانے میں پیپلز پارٹی کی مدد کیوں کی ہے؟ دیکھیں جی, جہاں تک اپوزیشن لیڈر کا تعلق ہے, آئین میں اپوزیشن لیڈر اپوزیشن نے چوز کرنا ہوتا ہے, اور اپوزیشن لیڈر آئین یہ کہتا ہے کہ کون ہوگا, وہ ہوگا جو لارجسٹ پولیٹیکل پارٹی ہو. سینٹ میں اس وقت جو سب سے زیادہ اپوزیشن میں لارجسٹ پولیٹیکل پارٹی ہے وہ پیپلز پارٹی ہی ہے, تو آئین میں ان کا حق بنتا ہے کہ لیڈر آف دا اپوزیشن وہ چوز کریں. ہمارا یا کسی اور کا اسے ایسا تعلق نہیں ہوتا, کیونکہ لیڈر آف دا اپوزیشن یہ اپوزیشن نہیں آپس میں چوز کرنا ہے. اور میرا خیال ہے کہ آپ آگے جا کے دیکھیں گے کہ یہ جو ایک ڈسپیوٹ ہوا جو نظر آ رہا ہے پیپلز پارٹی میں اور پی ایم ایل این میں, اور جس کی وجہ سے میرا خیال ہے پی ڈی ایم ختم ہو گئی ہے, یہ اس کی ایکسپیکٹیشن, اس کی پریڈکشن آپ پہلے دن سے ہی کر سکتے تھے. تو آپ سمجھتے ہیں پی ڈی ایم ختم ہو گئی ہے, جبکہ مریم نواز صاحبہ دعویٰ کر رہی ہیں کہ انہیں تو کسی بھی دوسری جماعت کی ضرورت نہیں ہے احتجاج کرنے کے لیے اور حکومت کو ڈس لاج کرنے کے لیے؟ جی دیکھیں, جہاں تک وہ ان کی اپنی جماعت کا تعلق ہے, وہ درست کہہ رہی ہیں کہ وہ ان کو کسی اور کی ضرورت نہیں, وہ خود اپنا اگر چلا سکتی ہیں کوئی موومنٹ تو بالکل شوق سے چلائیں. ہمیں کم از کم اسے کوئی ڈر نہیں, کوئی خوف نہیں. وہ ان کی اپوزیشن, بلکہ میں تو ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ جتنی اپوزیشن سٹرونگ ہوگی, جتنی مضبوط ہوگی, اتنا حکومت کو ہی فائدہ ہوتا ہے, کیونکہ ان کو اچھی چیزیں پتہ چلتی ہیں, ان کی تنقید ہوتی ہے, وہ اپنی گورننس کو بہتر کر سکتے ہیں. لیکن جو پی ڈی ایم کا مقصد تھا بیٹھنے کا, پی ڈی ایم کا مقصد ایک ہی تھا میری نظر میں, اور وہ یہ تھا کہ حکومت کو نقصان پہنچائیں. اور اس مقصد کو لیکن اب یہ کہا جا سکتا ہے آپ اتحادی ہو گئے سینٹ میں پیپلز پارٹی کے ساتھ. جی 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 نہیں جی, میرا خیال ہے اچھی اپوزیشن ہوگی, اور بڑی اسٹرانگ اپوزیشن ہے سینٹ میں. اور مجھے سینٹ میں تو کم از کم امید یہ ہے کہ سینٹ میں اچھی اب ہم ڈیبیٹس دیکھیں گے. چھوٹے موٹے جھگڑے کرنا آپس میں وہ تو ایک جمہوریت کا حصہ ہوتا ہے, لیکن آپ نے اپنے آپ کو اتنی مخالفت نہیں کرنی ہوتی کہ آپ بالکل ایک دوسرے کے خلاف ہوں, اور جو ریفارم کا مین مقصد ہے وہ آگے نہ چل سکے. تو امید یہی ہے کہ اب یہ پی ڈی ایم چونکہ ٹوٹ گئی ہے, ان کا جو مقصد تھا وہ ختم ہو گیا. اب وہ جو اپوزیشن پارٹیز ہیں وہ اپنا اپنا کردار پارلیمنٹ میں کریں گی, دکھائیں گی. رائٹ. مرتضیٰ جاوید عباسی صاحب, بلاول بھٹو زرداری صاحب آپ کو مشورہ دے رہے ہیں کوئی پانی شانی پیئیں, ٹھنڈے سانس لیں, آپ گھبرا کیوں گئے ہیں؟ جی ذرا آپ ریپیٹ کریں, 1 منٹ یار. میں یہ کہہ رہا ہوں بلاول بھٹو زرداری صاحب کہہ رہے ہیں پانی شانی پیئیں, گھبرائیں مت اور لمبے سانس لیں. ابھی تو انہوں نے اپوزیشن لیڈر بنایا ہے, شاید پنجاب میں بھی تبدیلی لانے میں اہم کردار ادا کریں. یہ بس اس پہ کیا کہا جا سکتا ہے. ہمیں پہلے بھی توقع تھی کہ اس طرح کی شاید کچھ ہو, لیکن ہمیں یہ توقع نہیں تھی کہ بلاول صاحب ایک میچور پولیٹیشین کا رول پلے کریں گے یا زرداری صاحب کے صاحبزادے کا. تو یہ تو فیصلہ تھوڑے دنوں بعد ہو جائے گا کہ ٹھنڈے پانی کون پیے گا اور کس کو قوم اس موجودہ نائل حکومت کو سپورٹ کرنے کا ذمہ دار قرار دے گی. یہ تھوڑے دنوں کی بات ہے, یہ اتنا لمبا ٹائم نہیں لے گی. جب ٹیمپو بنا ہے, جب اس حکومت کو ہٹانے کا ماحول بنا ہے, تو جو سکپ ہوا ہے وہ کیا سمجھتا ہے کہ اس نے کوئی درست فیصلہ کیا ہے؟ ہم نہیں سمجھتے.
یہ کوئی میچور فیصلہ ہے. مرتضی جاوید عباسی صاحب وہ کہہ رہے ہیں چونکہ آپ کے کینڈیڈیٹ متنازع تھے بہت زیادہ اور ایسا پاسبل نہیں تھا کہ جو بے نظیر کے قاتلوں کا وکیل ہو اس کے لیے ووٹ کیے جائیں پیپلز پارٹی کی طرف سے. دیکھیں یہ تو اب کیونکہ ہم اب بھی یہی چاہتے ہیں کہ پی ڈی ایم کا پلیٹ فارم جو ہے وہ عوام کو بڑی توقع ہیں, اس میں کسی قسم کی دراڑیں پڑیں. اب ٹیمپو بنا ہے تو کوئی اپنی مجبوری کی وجہ سے اگر یہ باتیں کر رہا ہے تو کل ہمیں امید ہے ان باتوں سے وہ بیک آؤٹ کریں گے. تو عباسی صاحب انہوں نے کنوے کیا تھا اپنی گریونسز کے بارے میں بتایا تھا کہ اعظم نذیر طارڑ صاحب کی جگہ کوئی اور امیدوار انٹروڈیوس کروا دیں. دیکھیں یہ جو پی ڈی ایم کی جو میٹنگ تھی اس میں تو میں موجود نہیں تھا. میرے علم میں یہ نہیں ہے اس طرح کی کوئی اور بات یہ کسی لیول پہ یہ بات ہوئی ہو, لیکن اگر وہ کہہ رہے ہیں تو اس حوالے سے جو پی ڈی ایم میں ہماری قیادت موجود تھی وہ اس کی تصدیق یا نفی کر سکتی. تو آپ سمجھتے ہیں حکومت نے اپوزیشن لیڈر سینٹ میں بنوایا ہے؟ جی 100% ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو لوگ جنہوں نے حمایت کی ہے ظاہر ہے وہ حکومت کا حصہ تھے اور انہوں نے اگر ان کا کیا ہے تو پھر اس میں کچھ دال میں ضرور کالا ہے, بالکل جو بالکل ویزیبل ہے, نظر آ رہا ہے, اس میں کوئی شک والی بات ہی نہیں ہے. تو صادق سنجرانی صاحب نے آپ کو بھی تو آفر کی تھی کہ 3-4 سینیٹرز آپ کے لیے رکھے ہوئے ہیں, آپ وہ لے لیں, تو آپ نے انکار کیوں کر دیا آپ کو؟ نہیں ہمیں کوئی توقع نہیں تھی ان سے. نہیں انہوں نے آفر نہیں کیا تھا آپ کو کہ ان کے پاس 3-4 سینیٹرز ہیں جی جو اپوزیشن بینچز پہ بیٹھے؟ یہ اسی طرح کی بات ہے جو انہوں نے حیدر اپنے ہمارے جے یو آئی ایف کے جو مولانا غفور حیدری صاحب کو جس طرح آفر کی تھی وہ یہ ہوا کی باتیں تھی, اس میں کوئی ایسی سالڈ بات نہیں تھی اور نہ ہی ہمیں ان سے توقع ہے. ٹھیک ہو گیا. شہزاد چودھری صاحب آپ سمجھتے ہیں پی ڈی ایم عملاً آج ختم ہو گئی ہے؟ پی ڈی ایم کو دیکھیے مقصد کیا تھا؟ مقصد یہ تھا کہ عمران خان کو کسی طریقے سے گرایا جائے, اس کی حکومت کو گرایا جائے. اس میں پیپلز پارٹی کی اپنی اپروچ تھی اور پی ایم ایل این کی اپنی اپروچ تھی. پی ایم ایل این کی اپروچ کے لیے بہت زیادہ ایک موبلائزیشن کی ضرورت تھی, ماس موبلائزیشن, ماسز کو موو کرنا تھا. وہ بدقسمتی سے ہو نہیں پایا اور اس وجہ سے آپ کو یہ پتہ لگا کہ پی ایم ایل این غالباً وہ کچھ نہیں کر پائی جو کہ وہ کرنا چاہتی ہے. پاکستان پیپلز پارٹی چاہتی ہے کہ یہ ہم ڈیموکریٹک وے سے یا پارلیمنٹ کے اندر رہتے ہوئے یہ کام کریں. اب ان میں جب اگر آپ کو ایک تفریق نظر آ رہی ہے تو وہ نہ صرف اپروچ کی تفریق ہے, وہ فلسفی کی بھی تفریق نظر آتی ہے. ایک سینٹر لیفٹ پارٹی ہے, ایک سینٹر رائٹ پارٹی ہے. سینٹر رائٹ پارٹیاں ادھر اکٹھی ہو گئی ہیں, سینٹر لیفٹ والی سینٹر لیفٹ اکٹھی ہو گئی ہیں. تو اس میں کوئی بھی اچنبے کی بات کہیں نظر نہیں آتی. بلوچستان عوامی پارٹی جس کو باپ کہا جا رہا ہے, باپ پہلے ہی حکومت کی جو ہے اتحادی ہے جی, تو انہوں نے وہی کام کرنا تھا نا جو کہ پی ڈی ایم کو نقصان پہنچا سکتا تھا اور حکومت کو اسٹرانگ کر سکتا تھا. ویسے شہزاد چودھری صاحب آپ کو پیپلز پارٹی کی یہ موو کیسی لگی ہے؟ کون سی موو؟ یہی سینٹ میں اپوزیشن لیڈر کا تقرر کروانے والی. اگر ان کے پاس 27 ووٹ ہو گئے تھے تو انہوں نے یہ اپلائی کرنا تھا نا, ورنہ اگر ان کے پاس 27 ووٹ ہو جاتے تو یہ کرا لیتے. شہزاد چودھری صاحب ان کے پاس 28 ووٹ تھے, تمام اپوزیشن کی جماعتیں اے این پی کے علاوہ ان کے ساتھ کھڑی ہوئی تھی, مسلم لیگ نون کے ساتھ. پھر تو بڑی بیوقوفی کی جا کے انہوں نے کہ جا کے سبمٹ نہیں کرائی وہ لسٹ جو ہے 28 ووٹوں والی. کرا دیتے. دیکھیں 28 ان کے پاس ہیں تو ان کے پاس پھر 25 ہی رہ جانے تھے نا. 53 ان کا ٹوٹل نمبر ہے. یہ تو نمبر انہوں نے 6 ووٹس لیے اتحادیوں سے, فاٹا کے 2 ممبرز ہیں اور 4 باپ کے ہیں. نہیں یہ بات نہیں ہے. دیکھیے انہوں نے 27 ووٹس آپ کو پورے کر کے دکھا دیے اپنے کہ 27 ووٹ اے این پی, جماعت اسلامی اور آزاد, فاٹا آزاد 2 امیدوار وہ ملا کے انہوں نے آپ کو دکھا دیے. اور ایک پی ایم ایل این کا جو سینیٹر تھا اس کو ملا کے دکھا دیا. کیوں ہم اس کو گھمائیں کیوں؟ ہم یہ کیوں نہ کہیں کہ 27 ووٹ لے کے وہ چلے گئے, اس نے جا کے ثابت کر دیا. آپ کے پاس ہوتے آپ کاغذ لے کے چلے جاتے, یار آپ کا بن جاتا. باقی پیپلز پارٹی کی اپنی ریزرویشنز ہیں, ان کی اپنی ریزرویشنز ہیں, اور یہ بدقسمتی سے آنا ہی آنا تھا, یہ ٹکراؤ ہونا ہی ہونا تھا. سیاست میں لکیریں نہیں کھینچی جاتی, سیاست میں رستے بنائے جاتے ہیں. اور اس لیے پی ایم ایل این کا مجھے نہیں پتا, اب مرتضی جاوید عباسی صاحب جیسے ایکسپیرینسڈ پولیٹیشنز ہیں اس پارٹی کے اندر, اور بہت سارے ایکسپیرینس پولیٹیشنز ہیں, وہ کیسے دیکھتے ہیں کہ جو لکیریں لگائی جا رہی ہیں
یہ لکیریں لگانا تو سیاست تو یہ تو تباہ کرنے والی بات ہے سیاست کو اور اپنی اپنی سیاست کو بھی. ایسے نہیں کام ہوتا, یہ تو مل جل کا کام. بالکل یہ بات میں پوچھ لیتا ہوں مرتضیٰ جاوید عباسی صاحب, آپ کے پاس 28 لوگ تھے, اگر تھے تو آپ نے سبمٹ کیوں نہیں کی؟ دیکھیں جو اپوزیشن کے 27 ممبر, ٹھیک ہے, 53 میں سے انہوں نے مسلم لیگ نون کو یہ اختیار دیا کہ وہ اپنا لیڈر آف اپوزیشن سینٹ میں لائیں. یہ تو حکومتی اگر لوگ ان کو سپورٹ نہ کرتے, ان کے پاس نمبر پورے نہیں تھے جی. تو یہ جو میرے بھائی کہہ رہے ہیں کہ ماسز موبلائز نہیں ہوئے, پاکستان کی پولیٹیکل ہسٹری میں اس طرح کی موبلائزیشن نہیں ہو سکی جو پی ایم ایل این نے کی ہے. مجھے ایک آپ ماس موبلائزیشن کا جو پروگرام ہے کوئی ناکام مجھے بتا دیں جو انٹیریئر پنجاب میں ہوا ہے, ساؤتھ میں ہوا ہے, لاہور میں ہوا ہے, کے پی کے میں ہوا ہے, بائی الیکشن دیکھ لیں آپ, بری طرح حکومت آ رہی ہے. یہ آج کوشچن مارک یہ ہے جو پیپلز پارٹی نے کیا ہے وہ بڑا ہی جو غیر سیاسی رویہ ہے فوری طور پہ. ہم تو کل بھی ہم نے کہا ہے کہ اگر پیپلز پارٹی کو اپوزیشن کی لیڈرشپ چاہیے تھی تو وہ مسلم لیگ سے بات کرتی جب پی ڈی ایم میں فیصلہ ہو چکا تھا. ان کو کیا ضرورت پڑی تھی؟ آپ یہ کہہ رہے ہیں جی یہ لائنیں نہیں کھینچی جا سکتی, اس کا جواب ذرا سن لیں. سیاسی قیادت پہ اعتماد ہی نہیں کرتے کیونکہ جب ہم یو ٹرنز لیتے ہیں کمٹمنٹ کر کے جھوٹ بولتے ہیں اور پھر واپس ہو جاتے ہیں. یہ بات آپ کی بالکل صحیح ہے. اسی نوٹ پہ بریک کے بعد بھی بات کریں گے, ایک چھوٹے سے بریک لیتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. فیصل کریم کنڈی صاحب, آپ نے باپ کے ساتھ اور حکومت کے ساتھ اتحاد کر لیا ہے کیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میتلا صاحب پتہ نہیں آپ خواب دیکھ رہے ہیں یا کیا, ہم نے کیا باپ کے ساتھ اتحاد کیا ہے اور کب کیا ہے؟ اگر دیکھیں ہم پولیٹیکل لوگ ہیں, ہم اگر کسی سیاسی جماعت کے ساتھ اتحاد کریں گے ہم ڈنکی کی چوٹ پہ کریں گے. ہم اتحاد کریں گے تو بالکل لوگوں کو بتائیں گے, قوم کو بتائیں گے, دنیا کو بتائیں گے کہ ہمارا اس پارٹی کے ساتھ اتحاد ہے. اس وقت ہمارا جو الائنس ہے وہ پی ڈی ایم کے ساتھ ہے, اپوزیشن کی جماعتوں کے ساتھ ہے اور ہم اس کے ساتھ قائم دائم ہیں. اور آپ کو پتا ہوگا کہ پی ڈی ایم کی بنیاد چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے جب اے پی سی بلائی تھی تو ہم نے رکھی تھی پی ڈی ایم کی بنیاد. اور آج تک جو مشورے ہم نے اپنا جو ہے پوائنٹ آف ویو پی ڈی ایم کے دوستوں کو کہا اور بتایا اس پہ ہم پورے اترے اور اس میں ہمیں کامیابی حاصل ہوئی. تو ایسا بھی تو ہو سکتا ہے نا کہ سینٹ میں آپ حکومت کے اتحادی ہو جائیں اور نیشنل اسمبلی میں پی ڈی ایم کے ساتھ ہوں. مطلب صاحب دیکھیں ہمارے جو 7 ووٹ ہیں یوسف زگرانی صاحب کے, اس کے دن دہاڑے 21 کروڑ عوام کے سامنے ڈاکہ ڈالا گیا. سب نے دیکھا, آپ نے دیکھا, میں نے دیکھا, اس قوم نے دیکھا کہ جس طریقے سے ہمارے ووٹوں پہ دن دہاڑے اس حکومت نے ڈاکہ ڈالا. ہم عدالت میں گئے ہیں, عدالت میں ہمارا کیس نہیں سنا, ہائی کورٹ نے ریجیکٹ کیا. ہم اپیل میں جا رہے ہیں ہائی کورٹ میں اور ہم ہر دروازہ کھٹکھٹائیں گے اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ یوسف زگرانی صاحب جو ہے بہت جلد چیئرمین سینٹ ہوں گے. اگر ہم باپ کے ساتھ اتحاد کرتے تو یوسف زگرانی صاحب کا کیس جو ہے وہ ریجیکٹ ہوتا. کیا ساری چیزیں کیا تو آپ نے پھر باپ کے ووٹ کیوں لیے ہیں کنڈی صاحب؟ دیکھیں پہلے آپ کو میں بات بتاؤں کہ ہمارے اپنے 22 ووٹ تھے, 2 ووٹ ہمیں ایم پی نے دیے, 21 ووٹ ہیں ہمارے فارمر فاٹا کے جو ایم این اے سینٹر سے انہوں نے دیے, 1 ہمیں جماعت اسلامی نے دیا اور 4 ممبرز. اگر دلاور کو آپ دیکھیں, دلاور خان کا تعلق مردان سے ہے, وہ انڈیپینڈنٹ کامیاب ہوئے ہیں. اس کے بعد میں فارم فل کیا کہ میں شاید نون کے ساتھ میرا ہے, جیسے ہمارے ڈپٹی چیئرمین سینٹ نے بھی نون کا ایک فارم پہ دستخط کیے تھے اپلیکیشن پہ. انہوں نے ایک جو ہے گروپ بنایا 4 ممبرز کا, ٹھیک ہے, اس میں باقی انڈیپینڈنٹ ہیں. ان کے ساتھ شاید کوئی وعدے کیے گئے تھے کہ ہم آپ کو وزیر بنائیں گے یا مشیر بنائیں گے یا منسٹر آف اسٹیٹ بنائیں گے, تو وہ وعدے ان سے پورے نہیں, ان کو جواب دے دیا. تو یہ 10 دن میں ہی ان کو خیال آ گیا کہ چونکہ ہمارے ساتھ وعدے پورے حکومت نے نہیں کیے اس لیے ہم اپوزیشن بینچز پر بیٹھ جائیں, جبکہ سیم آفر صادق سنجرانی صاحب نے مسلم لیگ نون کو بھی کی تھی. رانا تنویر صاحب نے کل میرے شو میں کہا ہے, دیکھیں ہمارے پاس, اور مریم نواز صاحبہ نے بھی آج کہا ہے. میں وہ 4 ممبر اگر آپ مائنس بھی کر لیں, ٹھیک ہے, تو ہمارے پاس پھر بھی جو ہے وہ ممبرس کی تعداد اپوزیشن میں سب سے زیادہ تھی. 26 وہ 4 ممبر جو میں بتاؤں, وہ ممبر جو 4 ممبرس کی آپ بات کر رہے ہیں,
وہ 4 ممبر جو ہیں وہ خفا ہے اپنا ہمارے دلاور صاحب پی ایم ایل این سے. وہ پی ایم ایل این کو ووٹ نہیں کرنا چاہتے تھے, وہ پی ایم ایل این کے ساتھ الائنس نہیں کرنا چاہتے تھے. انہوں نے یوسف گیلانی صاحب کو جو ہے انہوں نے جو ہے اپوزیشن لیڈر کو ووٹ دیا. ہم ایک میجورٹی پارٹی اپوزیشن میں, ہمارے جمہوری حق بنتا ہے کیا اپوزیشن اس کے جو ہے وہ آج محترمہ صاحبہ نے مریم صاحبہ نے پریس کانفرنس میں کہا کہ جی یہ سلیکٹڈ ہیں. دیکھیں پہلی بات تو ہے کہ سلیکٹڈ کا لفظ ایجاد کس نے کیا؟ چیئرمین بلاول کاپی رائٹس آپ کے پاس ہیں اب اس لفظ کے, رائٹ؟ ٹھیک ہے. انہوں نے جب عمران خان صاحب کو سلیکٹڈ کہا تو آپ نے بھی دیکھا, میں نے بھی دیکھا, 21 کروڑ عوام نے دیکھا, اس پوری دنیا نے دیکھا کہ جب وہ سلیکٹڈ کے لفظ پہ عمران خان صاحب کو سلیکٹ کا لفظ دیا تو عمران خان سمیت سب نیشنل اسمبلی میں ڈیسک بجائے کہ واقعی میں سلیکٹڈ ہوں. بالکل ٹھیک ہو کہ جو ہے کاپی رائٹس ہمارے پاس ہیں, تو کوئی اور استعمال نہ کرے, کوئی اور لقب یا کوئی اور لفظ چن لے. لیکن دیکھیں اگر ہم اگر باپ کے ساتھ الائنس کرتے تو ہماری ضمانتیں بھی ہو جاتی, ہم بھی ملک سے باہر چلے جاتے. نہیں تو زرداری صاحب کے کیسز منتقل ہو گئے ہیں نا سندھ میں. اچھا ایک منٹ بات سنیں, پھر ہمارے ٹویٹر اکاؤنٹ بھی سائلنٹ ہو جاتے, پھر ہم بھی باہر ملک چلے جاتے, پھر ہماری بھی ضمانتیں ہو جاتی, ہو گیا, پھر ہمیں بہت سی مراد مل جاتی. پوائنٹ اسٹیبلش ہو گیا. کنڈی صاحب میں دوبارہ آپ کی طرف آتا ہوں. علی بھائی یہ فرمائیے گا کہ ابھی جو کنڈی صاحب بھی بات کر رہے ہیں اور مریم نواز صاحبہ نے بھی بات کر دی ہے کہ صف بندی واضح ہو گئی ہے, لکیر کھینچی گئی ہے, اور نظر فیوچر میں آ رہا ہے کہ پیپلز پارٹی, پی ٹی آئی اور جماعت اسلامی, مسلم لیگ, کاف ایک پیج پر ہوں گے اور باقی اپوزیشن کی جماعتیں ایک پیج پر ہوں گے, تو مستقبل قریب میں پیپلز پارٹی کے ساتھ کوئی حکومت بنانے کا ارادہ ہے؟ نہیں جی, دیکھیں پیپلز پارٹی کی حکومت سندھ میں ہے اور یہ ایک اپوزیشن جماعت ہے سینٹ میں اور نیشنل اسمبلی میں. بیسکلی انہوں نے اپنی اپوزیشن کرنی ہے, انہوں نے اپنی جو رول ہے آئین میں اور پولیٹیکل جو رول ہے, سیاسی جو رول ہے وہ پوری طرح ادا کرنا ہے. اور امید یہی مجھے ہوگی کہ پی ایم ایل این بھی اب اپنا پولیٹیکل رول جو ہے, جو ایکچولی اپوزیشن کا رول ہوتا ہے, نیملی کہ آپ حکومت پہ تنقید کریں, حکومت کو درست رستہ دکھائیں اور اس کی مدد کریں جہاں جہاں نیشنل انٹرسٹ کی بات ہے, جہاں جہاں قومی مفاد کی بات ہے, جہاں ریفارمز کی بات ہے. تو امید تو یہ ہے مجھے کہ اب یہ تینوں جماعتیں, بلکہ جتنی جماعتیں پارلیمنٹ میں ہیں وہ اپنا اپنا کردار ادا کریں گی اور یہی حکومت کے لیے بہتر ہوتا ہے. یہ جو پی ڈی ایم کا پورا یہ جو الائنس تھا سو کالڈ, جس نے پہلے دن سے ہی امپلوڈ ہونا تھا, جس کا ذکر ابھی کیا بھی گیا, وہ بالکل میرا خیال ہے واضح طور پہ وہ آگے چل نہیں سکتا تھا. ان کی جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں وہ مختلف ہیں, ان کے جو لیڈران ہیں وہ مختلف ہیں, ان کے اپنے نظریے ہیں, ان کے سپورٹرز مختلف ہیں, ان کی تاریخ آپس میں بڑی تلخ ہے, ان کے ووٹرز خوش نہیں ہیں. شہزاد چودھری صاحب کہہ رہے ہیں کہ چونکہ حکومت نے وہی کرنا تھا جس سے اس کو فائدہ ہوتا, اس لیے انہوں نے پی ڈی ایم کے بریک اپ کے لیے یہ کیا ہے کہ پی ڈی ایم کے ایک جماعت کے کینڈیڈیٹ کو اپوزیشن نے وہاں پہ سینٹ میں سپورٹ کر دیا. از دیٹ ٹرو جی؟ جی دیکھیں, جہاں تک سینٹ کا الیکشن ہے ابھی ایکسپلین کیا ہے, وہ پیپلز پارٹی نے بھی انفیکٹ کافی سارے پروگرامز پہ بھی ایکسپلین کیا ہے کہ انہوں نے اپنے 27 ووٹس جو 28 ووٹ جتنے لینے تھے انہوں نے لے لیے. اب اس میں ان کی کارکردگی ہے, ان کی الائنسز ہیں اپنی مختلف پارٹی سے, یا ان کو ووٹ دیا گیا کسی خاص وجہ سے. اس میں حکومت کو کہنا کہ ہم نے جوائن کر لی اپوزیشن کو, میرا خیال ہے اس میں کوئی صداقت نہیں ہے. بالکل صحیح. حکومت تو بڑا کلیئرلی اپنا حکومت چلا رہی ہے, اور ہمارا کام تھا اپنا چیئرمین سینٹ کو ووٹ کرنا. جہاں لیڈر آف دا اپوزیشن کی بات آتی ہے, وہ جیسا میں نے کہا آئین میں یہ اپوزیشن کا معاملہ ہے. اب وہ کون سا شخص, کون سا کینڈیڈیٹ زیادہ ووٹ لے کے آ جاتا ہے. شہزاد چودھری صاحب مجھے یہ فرمائیے گا کہ آج مریم نواز صاحبہ نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ پیپلز پارٹی کی جانب سے آصف علی زرداری صاحب نے یہ آفر کیا تھا مسلم لیگ نون کو کہ پنجاب میں تبدیلی لائی جا سکتی ہے اور پرویز الہی صاحب ان کے ساتھ کھڑے ہو سکتے ہیں. تو پرویز الہی صاحب حکومت کے خلاف کوئی سازش کر رہے ہیں؟ نہیں, یہ نہیں میرا خیال. انہوں نے یہ کہا, انہوں نے کہا کہ پہلا حق تو پی ایم ایل این کا ہی بنتا ہے, کیونکہ انہی کی لیڈر آف دی اپوزیشن ان کا ہے, میجورٹی ان کی ہے ان ٹرمز آف دی نمبر آف اپوزیشن کے اندر جتنی سیٹس ہیں پنجاب اسمبلی میں. تو ظاہر ہے کہ اگر وہاں پہ حکومت گرانی ہے, اور وہاں پہ حکومت گرانا کوئی مشکل نہیں ہے, لیکن ہمیں یہ معلوم ہے کہ پی ایم ایل این کی لیڈرشپ نے بڑا کلیئرلی کہا ہے کہ ہم پنجاب میں
نہیں گرائیں گے اس حکومت وہ کہہ رہے ہیں کہ تو اب اس موو کا حصہ نہیں بنیں گے جس میں اسٹیبلشمنٹ کسی طرح سے انوالوڈ ہو. تو آپ سمجھتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ عثمان بزدار صاحب کو ریموو کرنا چاہتی ہے؟ یہ تو اسٹیبلشمنٹ سے پوچھنا پڑے گا، میں تو اسٹیبلشمنٹ کا نمائندہ نہیں ہوں. آپ انالیسس دے سکتے ہیں. بالکل انالیسس میں دے سکتا ہوں. انالیسس میرا خیال ہے کہ اسٹیبلشمنٹ سے زیادہ تو اس وقت پولیٹیکل گیم ہے نا. وہ آج کیا بولا، پھر اگلا حصہ بھی ذرا بلاول بھٹو کا کہہ دیجئے جو انہوں نے بولا کہ اصل میں حق تو حمزہ شہباز کا بنتا ہے جی. لیکن کسی وجہ سے ان کو نہیں بنایا جا رہا. اب وہ کسی وجہ سے کیوں نہیں بنایا جا رہا یہ دوسری بات ہے. اس کے اندر بھی ایک بڑی اچھی لاجک انہوں نے دی ہے پی ایم ایل این نے کہ اگر ہم نے ہٹا دیا تو یہ جو بزدار کی پور پرفارمنس کی وجہ سے، پنجاب میں پور پرفارمنس کی وجہ سے جو جتنے ان کو پازیٹیو ریویوز ملیں گے پی ایم ایل این کو، وہ تو سارے لوز ہو جائیں گے. تو دیکھیے سیاست جو ہے نا، سیاست ہے جسٹیفائی کرنے کا. اصل میں جو اہداف ہوتے ہیں وہ مختلف ہیں اور اس کو جسٹیفائی کس طریقے سے، کس نیریٹو کے ساتھ، سیاسی نیریٹو کے ساتھ کیا جا سکتا ہے، یہ ہے خوبصورتی سیاست کی. آج آپ بلاول بھٹو صاحب کی گفتگو سنیں، میرے خیال میں اتنی سمجھداری کی چھوٹی عمر کے اندر جو آپ کو باتیں کرنے کو سن، اس لیے میں کہتا ہوں لکیریں ڈالنے کا وقت نہیں ہوتا. کام آپ نے وہی کرنا ہے جو آپ نے حاصل کرنا ہے، لیکن کتنے پیار اور کتنے سکون کے ساتھ آپ حاصل کرتے ہیں، یہ ہے سیاست کی خوبصورتی. اسی نوٹ پر ایک چھوٹا سا بریک لیں گے اور ڈنڈا سوٹا لے کے چل پڑے اور جا کے کہیں جی کہ اسی مار کے ہی آنا دوسرے. کہہ رہے ہیں سیاست آرٹ آف پاسبلٹی ہے اور پاسبلٹیز سیاستدانوں کو بنانی چاہیے، کریٹ کرنی چاہیے. چھوٹا سا بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد یہی بات فیصل کریم کنڈی صاحب سے پوچھیں گے. پنجاب میں ان کے پاس نمبر پورے تھے. چھوٹا سا بریک لیتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. کنڈی صاحب، آپ نے نواز شریف صاحب کو اور پی ڈی ایم میں یہ بات رکھی تھی کہ وزیر اعلیٰ پنجاب کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک کامیاب کی جا سکتی ہے. نمبرز پورے تھے کیا؟ میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی جی بالکل آ رہی ہے. بالکل. دیکھیں، ہم نے پی ڈی ایم کے اس میں رکھا کہ ہمیں عدم اعتماد، ہم نے پارلیمنٹ کے اندر اور پارلیمنٹ کے باہر اس حکومت کے خلاف تحریک چلانی ہے. ہم نے جو ہے اس میں رکھا اپنا پی ڈی ایم کی اس میں کہ آپ آئیں، ہم پارلیمنٹ کے اندر اور باہر کی جو بات ہے اس میں ہم عدم اعتماد کی تحریک لا سکتے ہیں اس حکومت کے خلاف، اور ہم پنجاب میں بھی لا سکتے ہیں اور ہم جو ہے مرکز میں بھی لا سکتے ہیں. تو ہمیں پی ڈی ایم کے دوستوں نے کہا کہ آپ کیسے لے کے آ سکتے ہیں. ہمیں ان کو بتایا یوسف رضا گیلانی کی صورت میں، جب ہم نے یوسف گیلانی صاحب کو اسلام آباد میں، تاریخ میں پہلی دفعہ ہوا ہے کہ اسلام آباد میں اپوزیشن کی جماعت نے جو ہے وہ سینٹر منتخب کرایا. ہم نے یوسف گیلانی صاحب کو سینٹر منتخب کیا. ہم نے کہا کہ اب اس صورت میں عدم اعتماد کی تحریک کامیاب کر سکتے ہیں. اس سے آسان بات پنجاب میں ہے. پنجاب میں پی ایم ایل این کا حق بنتا ہے کہ وہ آئے، حمزہ شہباز صاحب لیڈر آف دی اپوزیشن ہے، وہ آئے، ہم ان کی سپورٹ کریں گے، پی ڈی ایم کی جماعتیں سپورٹ کریں گی، ہم جو ہے ان کا وزیر اعلیٰ بناتے ہیں. پی ایم ایل این کا حق بنتا ہے یا وہ کسی اور کو دینا چاہتے ہیں. لیکن آج سے پہلے آپ نے کبھی یہ بات نہیں کی ہے کہ مسلم لیگ نون کا وزیر اعلیٰ پنجاب میں ہونا چاہیے. آپ نے پی ڈی ایم کے اجلاس میں بھی بات رکھی تو وہ پرویز الہی صاحب کی تھی. نہیں، ہم نے کہا مل کے کرتے ہیں. دیکھیں، اگر آپ نے بڑے دشمن کو گرانا ہے سیاسی طور پہ تو آپ کو چھوٹے سے جو ہے وہ سمجھوتا کرنا ہوگا. آپ نے چھوٹی جماعتوں کو ساتھ ملانا ہوگا تو آپ جا کے بڑا ٹارگٹ اچیو کر سکتے ہیں. آپ دیکھیں کہ ہم نے اسلام آباد میں اچیو کیا اور آگے بھی اگر ہم پنجاب میں کرنا چاہیں ہم اچیو کر سکتے ہیں. لیکن اگر ہم اس ضد پہ رہے کہ نہیں، ہم نے نہیں ہٹانا، ہم نے بزدار پہ کام چلانا ہے، تو پھر ایسی چیز تو نہیں ہو سکتی. اگر آپ پنجاب میں کرتے ہیں، میں کہتا ہوں کہ آپ منٹوں سیکنڈوں کے اندر آپ اسلام آباد میں بھی، مرکز میں بھی عدم اعتماد کی تحریک کامیاب تو کر سکتے ہیں. اس حوالے سے پرویز الہی صاحب سے آپ کی بات چیت مکمل ہو گئی تھی، طے پا گئی تھی؟ دیکھیں، ہم ایک سیاسی جماعت ہیں. ہم نے کبھی بھی، ہماری پارٹی کی لیڈرشپ نے نہیں کہا کہ میں اس کے ساتھ ہاتھ نہیں ملانا چاہتا. ہم نے کبھی یہ نہیں کہا کہ یہ چور ہے یا یہ ڈاکو ہے یا فلاں ہے، جیسے لغبات ہمارے پی ٹی آئی کے وزیر اعظم صاحب دیتے ہیں. ہم نے تو ہمیشہ ڈائلاگ کی سیاست کی ہے. تو پرویز الہی صاحب کے کانسرن سے آپ نے یہ آفر پی ڈی ایم میں رکھی ہوگی نا؟ دیکھیں، ہماری پولیٹیکل ڈائلاگز ہر پارٹی کے ساتھ ہوتی ہیں. ہم جاتے ہیں، ہم جب سیاستدانوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں تو سیاست پہ ڈسکشن کرتے ہیں. میں ابھی آپ کو یہ نہیں بتا سکتا اور یہ آؤٹ نہیں کر سکتا کہ ہماری کیا ڈسکشن پولیٹیکلی کس جماعت کے ساتھ ہوئی، ہمارے ساتھ کون رابطے میں ہے. ہمارے ساتھ پنجاب میں بہت سے ایم پی ایز رابطے میں ہیں، بہت سی ایسی جماعتیں حکومت کی اتحادی جو ہمارے ساتھ رابطے میں ہیں. دیکھیں، میں نے آپ کو پہلے سینٹ کے الیکشن میں کہا تھا کہ پی ٹی آئی کے کافی ایم این ایز اور ان کی اتحادی ہمارے ساتھ رابطے میں اور اسلام آباد سے، اور ہمیں سینٹ کا ووٹ دیں گے.
اور وہ کامیاب ہم نے آپ کو ثابت کر کے دکھایا. ہم نے سینٹ کے چیئرمین شپ میں بھی ثابت کر کے دکھایا, لیکن ہمیں دن دہاڑے ہمارے ووٹوں پہ ڈاکہ ڈالا گیا 7 ووٹوں پہ, اور انشاءاللہ بہت جلد جوڈیشری کے ذریعے انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ ہم سرخرو ہوں گے. بالکل ٹھیک ہے. تو اگر ایسا ہوتا ہے تو اس صورت میں اپوزیشن لیڈر کا جو رول ہوگا وہ مسلم لیگ نون کو دے دیں گے, یا پھر بھی آپ ایسے ہی کریں گے؟ دیکھیں وہ اس وقت کی بات ہے نا, آپ ابھی جو ہے آپ ابھی سے ذائچے نہ نکالے اگلے سال کی, اگلے ہفتے کی, وہ جب بات آئے گی تو اسی دن بات ہوگی. بالکل ٹھیک ہے. علی بھائی, پرویز الہی صاحب آپ کے خلاف, حکومت کے خلاف کوئی سازش کر رہے ہیں, وزیر اعلیٰ بننا چاہتے ہیں؟ میرا خیال ہے جی یہ بات بالکل درست نہیں ہے. انہوں نے تو بار بار آ کے کہا ہے, اور وہ پوری طرح گورنمنٹ کے ساتھ الائنس میں ہیں اور سپورٹ بھی کر رہے ہیں اور اسپیکر بھی ہیں. لیکن اب مزیدار بات تو یہ ہے کہ جس طرح پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی کی آپس میں جو ایلیگیشنز اور الزامات ہیں ایک دوسرے کے خلاف, اور دونوں کلیم کر رہے ہیں کہ ہم الائنس میں ہیں مختلف پارٹیز کے ساتھ, اور ہمارے ساتھ اتنے ایم پی ایز ہیں, اور ہمارے پاس اتنے ایم این ایز ہیں, اور پی ٹی آئی کے لوگ بھی ہمارے ساتھ ہیں. یہ میرا خیال ہے پولیٹیکل سیاسی گفتگو ہے, اس میں تو نہیں پڑھنا چاہتا. تو اپوزیشن پنجاب میں تبدیلی لا سکتی ہے, اس کے پاس نمبرز ہیں, منور کیا جا سکتا ہے ان کی طرف سے؟ جی اگر ہوتی ایسی بات تو میرا خیال ہے بہت پہلے شاید وہ کوئی موومنٹ کر چکے ہوتے. جو منطق کہتا ہے اور جو حقیقت کہتی ہے اور دکھاتی ہے وہ یہ ہے کہ ایسی بات نہیں, یہ صرف ایک اپنے آپ کو زندہ رکھنے کے لیے ایک بار بار سٹیٹمنٹس آتی ہیں تاکہ کوئی ایشو آگے چلتا رہے. کیونکہ اگر یہ واقعی درست ہوتا کہ نمبرز ہیں, اور واقعی درست ہوتا کہ اتنے ایم پی ایز اور ایم این ایز ان کے پاس ہیں, تو پھر یہ بہت پہلے اپنی بجائے اسٹریٹ پاور دکھانے کے, بجائے دھرنے کرنے کے, بجائے لانگ مارچ کی باتیں کرنے کے, وہ پہلے سے ہی موومنٹ یہ چلا چکے ہوتے. تو کنڈی صاحب آپ بتائیے, آپ کے پاس نمبرز پورے تھے؟ میں نے پہلے بھی پوچھا, جیسے علی ظفر صاحب کہہ رہے ہیں کہ اگر ایسا ہوتا پنجاب میں تو آپ تبدیلی لا چکے ہوتے. دیکھیں ہمارے پاس ایسے پاکستان پیپلز پارٹی ممبرز نہیں ہیں, ٹھیک ہے, ہم کہتے ہیں پی ڈی ایم. اس وقت جو میجورٹی پارٹی وہاں پر ہے وہ پی ایم ایل این ہے. اگر پی ایم ایل این اور پی ڈی ایم مل کر اگر یہ ٹاسک کرتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم بہت زیادہ سپورٹ کر سکتے ہیں, اور بہت سے ہم ایم پی ایز جو ہیں وہ پی ایم ایل این کو دے سکتے ہیں عدم اعتماد کی تحریک میں. کیونکہ اب تو 7-8 ممبر کے ساتھ ہمارا تو چیف منسٹر نہیں بنے گا, پی ایم ایل این کے چیف منسٹر بنے گا. لیکن وہ آگے بڑھیں, جیسے ہمیں پی ڈی ایم نے ٹاسک دیا یوسف گیلانی کی صورت میں, ہم نے دکھایا کہ ہم نے وہ ٹاسک پورا کیا, لہٰذا ہم بھی ان کے ساتھ ملتے ہیں, یہ ٹاسک اکٹھا کرتے ہیں. ہم گارنٹی کرتے ہیں کہ انشاءاللہ عدم اعتماد کی تحریک کامیاب ہوگی اور پنجاب میں جو ہے پی ڈی ایم کا وزیر اعلیٰ. بالکل صحیح ہے, لیکن نون لیگ اس میں انٹرسٹڈ نہیں, اور میری اطلاعات کے مطابق آپ کے جو بنیادی اختلافات ہیں وہ اسی بات پہ ہی جنریٹ ہوئے ہیں. چونکہ مسلم لیگ نون نہیں چاہتی تھی پنجاب میں ان کی اکثریت ہوتے ہوئے پرویز الہی صاحب کو ڈرائیونگ سیٹ پر بٹھا دیا جائے. چھوٹا سا کمنٹ آپ کر دیجئے کنڈی صاحب کہ آج مریم نواز صاحبہ نے کہا ہے کہ صف بندی ہو گئی ہے جمہوریت کو نقصان پہنچانے والوں کی, اور جنہوں نے تابع داری کرنی ہے ان کی بھی ہو گئی ہے. دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ سیاست میں اتنی جو ہے وہ سخت باتیں نہیں ہوتی اور لکیر نہیں کھینچی جاتی. سیاست میں ڈائلاگز ہوتی ہے, سیاست میں لچک ہوتی ہے, اور یہ جمہوریت کو تو ہم نے تو نقصان نہیں پہنچایا. ضیاء اللہ کے خلاف, ماشاء اللہ کے خلاف کون سی پارٹی کھڑی ہوئی؟ مشرف کے ماشاء اللہ کے خلاف کون سی پارٹی کھڑی ہوئی؟ ہماری ایک تاریخ ہے جدوجہد کی, ہم نے قربانیاں دی ہیں, ہم نے اپنے پارٹی کے لیڈر شہید کیے, ہم نے اپنے پارٹی کے ورکر شہید کیے ہیں, ہم نے پارٹی کے ورکروں نے پھانسی کے پندے قبول کیے, لاٹھی چارج, آنسو گیس, جیلیں بھگتی ہیں. ہم تو جدوجہد کی ایک لمبی تاریخ ہے, داستان. ٹھیک ہو گیا کنڈی صاحب, ٹھیک ہو گیا. بہت شکریہ شہزاد چودھری صاحب, فیصل کریم کنڈی صاحب, بیرسٹر علی ظفر صاحب, مرتضی جاوید عباسی صاحب, آپ چاروں ہمارے ساتھ موجود تھے. آپ کے وقت کا بہت بہت شکریہ. شو کا وقت ختم ہو گیا, انشاءاللہ کل پھر آپ سے ملاقات ہوگی. کل تک کے لیے اجازت, اللہ حافظ.